السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. محترم ومعزز حاضرین محاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز روا دوا ہے۔ ما قبل کلاسز کے اندر میت کی غسل کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں میت کی تکفین اور اس کے علاوہ میت کو اٹھانا، اسے دفنانا، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ میت کو کفن دینا حقیقت میں یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسے کفن دیا جائے گا، اسے باعزت طریقے سے اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا۔ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کھانے پینے کے لالے تھے، پہننے کے لیے کپڑا صحیح سے دستیاب نہیں تھا، تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن کے مسئلے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث جو بارہا میں نے فقہی کے درس کے اندر ذکر کی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عرفہ کے مقام پر ایک آدمی اپنے اونٹ سے، اپنے جانور سے نیچے گر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے عام پانی اور بیری کے پتے والے پانی سے تم اس کو غسل دینا اور دو کپڑوں میں اس کو تم کفن دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، تو پتا چلا کہ کفن دینا اپنے مردوں کو یہ فرض کفایہ ہے۔ بات اگر کریں کہ کس پر کفن دیا جائے گا، دیکھیے یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ کفن کس پر واجب ہے۔ اگر میت، ٹھیک ہے، میت کا اپنا مال موجود ہے تو اس کے مال ہی سے سب سے پہلے جو خرچ کیا جائے گا اس کے اپنے کفن پر ہے، یعنی انسان نے کمایا ہے، لہذا اس کا اپنا مال تھا تو اس کے مال سے اسے کفن خریدا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ کہ اس کو کفن پہنایا جائے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھا کرتے کیا یہ مقروض تھا، کیا اس کے ورثہ زندہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں معلومات لیا کرتے۔ اب رہا مسئلہ، آپ دیکھیں کہ دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتقال ہو جاتا، ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما۔ ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کسی کے پاس زائد کپڑا نہیں تھا، جنگ کی حالت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن دیا، اور ان کا کفن کیا تھا؟ انہی کا اپنا لباس تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قبر میں لٹایا گیا، جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا اس کو اگر سر پر ڈالا جاتا پیر ظاہر ہو جاتے، پیروں پر ڈالا جاتا سر ظاہر ہو جاتے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کپڑے سے سر ڈھانک دو اور پیر پر ازخر گھاس ڈال کر اسے کور کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کیا۔ ایسی مفلسی، ایسی غربت کی حالت ہے کہ پہننے کے لیے مکمل کپڑے نہیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کا مکمل انتظام کیا ہے۔ چلیے، اگر میت کے پاس کوئی مال ہی موجود نہ ہو تو کفن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اس آدمی کا جو ذمہ دار ہے، مثال کے طور پر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ اس کے کفن کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر بیٹا اپنے مال میں سے کوئی چیز نہیں رکھتا ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے، تو لہذا جو اس کے ذمہ دار تھے، چاہے اس کا باپ ہو، بڑا بھائی ہو، یا اگر کسی کے گھر میں وہ کام کرتا تھا اس کا آقا ہو، تو وہ آقا، وہ باپ، وہ بڑا بھائی اس میت کے کفن کی ذمہ داری اٹھائے گا اور اس پر وہ کفن لازم ہوگا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمام علماء کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے، تمام علماء کے درمیان یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ مان لیجئے کہ ایسا میت ہے، نہ اس کا مال ہے نہ اس پر کوئی خرچ کرنے والا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ اجنبی لاش ہے، اجنبی لاش ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میت ہے، نہ اس کا مال ہے نہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے، تو ایسے آدمی پر بیت المال کی جانب سے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ الحمدللہ اسلامی حکومتوں کے اندر بیت المال کا نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے خلفائے راشدین کا زمانہ، عمومیہ عباسیہ کا زمانہ دیکھے، بیت المال کا رواج رہا ہے۔ تو بیت المال یہ عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس میں پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو
بیت المال جہاں کہیں ہوگا وہ بیت المال اس اجنبی مسلم میت کا کفن کی ذمہ داری کو اٹھائے گا، کیونکہ بیت المال یہ عام لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور عام لوگوں میں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی میت کو جو مسلمان ہے اسے باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے۔ مان لیجئے کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں بیت المال بھی نہیں ہے، نہ میت کا کوئی مال ہے، نہ میت کا کوئی رشتہ دار ہے، ایسی جگہ اس کا انتقال ہوا، نہ بیت المال بھی موجود ہے، تب ایسی حالت میں جو بھی مسلمان وہاں ہوں گے ان مسلمانوں کی وہ ذمہ داری، جو بھی مسلمان ہوں گے ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال کریں۔ چلیے اب بات کریں، اتنی بات تو ہو گئی ہے، اب شوہر اور بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر تو بیوی کے کفن کا ذمہ دار ہوگا، وہ اس کو کفن پہنائے گا یا اس کے کفن کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیا بیوی بھی اپنے شوہر کے کفن کے ذمہ دار ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی ہو، جو گھر کے مرد ہوں گے وہ کفن کے عمومی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، کیونکہ ایک فضیلت اللہ نے خود مردوں کو دی ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مرد نہیں ہو سکتا جس کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو، وہ گھر کا فرد تھا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، کوئی بھی رشتہ دار میں ہو، تو جو گھر کے مرد ہوں گے وہ عمومی طور پر اس کفن کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ نکاح کے اندر عمومی طور پر یہ چیز ہمیں دیکھی جاتی ہے۔ چلیے بات اتنی واضح ہو گئی ہو تو اب ہم ذکر کریں گے کہ کفن کے اندر کچھ کاموں کو کرنے کو اسلام پسند کرتا ہے اور کچھ کاموں کو کرنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ پہلی بنیادی بات ہے کہ کفن ایسا سلایا جائے جو میت کے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت ہی زیادہ بڑا ہو کہ میت کو پورا کفن سے لت پت کر دیا جائے، اسے بار بار لپیٹا جائے، نہ اتنا زیادہ ہو نہ اتنا کم ہو کہ میت کا جسم نظر آئے یا اس کے جسم کی ساخت، اس کا سائز نظر آئے۔ تو کفن جو ہے وہ میت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پر ہے، کیونکہ ستر پوشی یہ اسلام کا اہم حصہ ہے، ستر پوشی یہ اسلام کا حصہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کفن ایسا ہو جو انسان کے جسم کو ڈھانک دے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ اللہ کے نبی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دے فلیحسن کفنہ، تو کفن دینے میں وہ بہترین چیز کا اختیار کرے، یعنی اچھا لباس، مہنگا لباس، قیمتی لباس اس کفن کے لیے خریدے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کو پسند تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بلا کر کہا تھا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو میری بیٹی ہے اسے 3 مرتبہ نہلانا یا 5 مرتبہ نہلانا، یا ضرورت پڑے تو اسے اس سے بھی زیادہ نہلا دینا، اگر تم جیسا محسوس کرو فَإِذَا فَرَغْتُنَّ آذِنَّنِي۔ آپ نے کہا جب تم کفن سے فارغ ہو جاؤ، یعنی غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلانا۔ اب جب ہم فارغ ہو گئے تو غسل سے فارغ ہو گئے تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوَةِ إِزَارِهِ وَقَالَ أَشْعِرْنَا إِيَّاهُ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا حصہ نکالا اور کہا کہ اس سے ان کو کفن دیا جائے اور اس سے ان کے شعار بنایا جائے، یعنی جو جسم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا نکال کر کہا کہ حضرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کے جسم کے قریب یہ کپڑا رکھا جائے، پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا رکھا جائے۔ حدیث کے اندر کہا جاتا ہے شعار دثار، شعار کہتے ہیں وہ کپڑا جو جسم سے لگ کر رہتا ہے، دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن میں، حالانکہ کفن کا کپڑا موجود تھا، تب بھی آپ نے اپنے لباس کا حصہ نکال کے دیا کہ ان کے جسم کے قریب اس کو رکھا جائے، اس کے اوپر کیا ہے اس کفن کے کپڑے کو پہنایا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کفن کے مسئلے میں کتنا احتیاط کا خیال کیا، بلکہ آپ نے یہاں سختی کا رویہ برتا کہ ان کے جسم کو ہر اعتبار سے چھپایا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے، کسی کا سر ہمیشہ کھلا رہتا، بعض لوگوں کی دفنایا گیا
جو لباس تھا اسی میں دفنایا گیا۔ اب وہ ان کے جسم کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کپڑے ان کے پیروں تک نیچے بھی نہیں آتے تھے بلکہ اس کے اوپر ہی رہتے تھے، بعض کے جسموں پر گھاس ڈال کر انہیں دفنایا گیا۔ بہرحال اتنی بات تو واضح ہو چکی ہے۔ بات اگر مرد کے کفن کی جائے، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ اب جو کفن ہے وہ عمامہ نہیں ہونا چاہیے، نہ قمیص کی شکل کا ہونا چاہیے، جیسا شرٹ وغیرہ پہنا جاتا ہے اس طرح کا کپڑا نہ ہو، نہ امامہ سر پر پڑگے کی شکل ہو، بلکہ عمومی طور پر ہمارے جہاں جو کفن کا مستقل کپڑا آتا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں صاف طور پر اس کا ذکر کیا۔ بات اگر خاتون کی جائے تو خاتون کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، خاتون کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت اپنی زندگی میں مرد کے مقابلے میں اپنے جسم کی زیادہ حفاظت کیا کرتی تھی، وہ اپنے جسم پر زیادہ کپڑے پہنا کرتی تھی، لہذا اس کی ستر پوشی میں اور اضافہ کرنے کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی اسی کو اسی عزت اور معیار کے ساتھ رکھا جائے گا جس عزت اور معیار کے ساتھ وہ اپنی اسلامی زندگی میں موجود تھی، لہذا زیادہ کپڑا پہنانے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اگر احرام کی حالت میں دیکھیے مردوں عورتوں کے حوالے سے مردوں کو منع کیا گیا کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، لہذا 2 کپڑا مرد حضرات پہنتے ہیں۔ لیکن جب بات خواتین کی آئی تو اسلام نے انہیں جتنا چاہے اتنا کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ اسلام نے احرام کے مسئلے میں عورت پر کوئی سختی نہیں کی، بس کہا کہ سادہ لباس ہو، خوشبو نہ لگائے جائے، اس کے علاوہ جتنے زائد وہ اپنے جسم پر کپڑا پہن سکتی ہے جو اس کے ستر پوشی کے لیے، اس کے حیا کے لیے کیا ہے بہتر ہے وہ اس کا استعمال کریں۔ ایک اہم مسئلہ کفن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کفن کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، اسے مستحب قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تمہارے لباس میں سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، لہذا اس سفید لباس کو تم پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو تم دفنایا کرو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی میت کو آپ کفن دیں گے تو کفن کا کپڑا مرد کے لیے 3، عورت کے لیے 5 ہونا چاہیے اور کپڑا سفید ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جسے شریعت کے اندر میت کے کفن کے حوالے سے مستحب قرار دیا گیا وہ یہ کہ کفن کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، کفن کا کپڑا بہترین ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سادہ کپڑا جو جتنا سستا ہو سکتا اس کا استعمال کرے، بلکہ جتنا بہتر ہو سکتا اتنا بہتر استعمال کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں صاف کہا اذا کفن احدکم اخاہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن پہنائے فلیحسن کفنہ، تو اس کے کفن کے کپڑے میں اور کفن کے پہنانے میں احسان کا معاملہ کرے، بہتری کا معاملہ کرے۔ اب ایک اہم مسئلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ کفن کا کپڑا قمیص کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا انسان کو اس کے اپنے کپڑوں میں دفنایا جا سکتا ہے؟ مان لیجیے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، کفن کا وقت نہیں ہے یا کفن کا کپڑا دستیاب نہیں ہے، سفر میں ہے، جنگل میں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ پر درپیش آ گیا کہ ہم کفن کا کپڑا میت کو نہیں پہنا سکتے، تو کیا اس کے اپنے کپڑوں میں اسے دفنانا درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ جیسے کہ احرام کے حوالے سے حدیث میں نے بار بار آپ کے سامنے ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، ایک صحابی رسول اونٹ سے نیچے گر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تب آپ نے کہا کہ انہیں پانی اور بیری کے پانی سے نہلانا، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور انہی کے کپڑے میں ان کو تم کیا ہے دفنا دینا، کفن پہنانا۔ پھر آپ نے کہا وَلَا تَمُسُّوهُ بِطِيبًا، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے، انہیں خوشبو مت لگانا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ان کا سر مت چھپانا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی قبر سے نکلے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی احرام کی حالت میں ہو تو جس لباس میں تھا اسی لباس میں اس کو دفنایا جائے گا۔ اب کچھ چیزیں کپڑوں کے حوالے سے منع ہے، یعنی کفن کے کپڑے کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ ناپسند کرتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر مرد ہے تو ریشم کے کپڑے کا کفن اسے نہیں پہنایا جائے گا، کیونکہ ریشم کا کپڑا مردوں پر حرام ہے، جب زندہ تھا تب بھی حرام ہے، مر جائے تب بھی اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث کیا ہے؟ آپ نے کہا لا تلبس الحریر ولا الدیباج، کہ تم کیا ہے ریشم کے کپڑے کو نہ پہنا کرو،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اس بات سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ صحابی رسول حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تو 7 چیزوں سے منع کیا۔ 7 چیزوں کے کرنے کا حکم آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا، جنازوں کو کندھا دینے کا حکم دیا گیا، چھینکنے والے پر یرحمک اللہ کی دعا کہنے کا حکم دیا گیا، کوئی دعوت دے اسے قبول کرنے کا حکم دیا گیا، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، تقسیم کرنے میں انصاف کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس کے علاوہ ریشم کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ تو آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مرد کیا ہے، ریشم کا لباس پہنے، لہذا ریشم کے لباس میں کفن پہنانا یہ حرام، اسلام اس کو درست قرار نہیں دیتا۔ اب رہا مسئلہ، کیونکہ ریشم کا لباس خواتین کے لیے دنیاوی زندگی میں جائز تھا، درست تھا، کیا کسی خاتون کو ریشم کے لباس کا کفن پہنایا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ چلیے میں دونوں رائے علماء کی بتا دیتا ہوں۔ پہلی رائے جو ابن المنذر رحمہ اللہ کی ہے، بعض مالکیہ بعض شافعیہ، عمومی طور پر علماء کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفن، ریشم کا کفن پہنانا یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ یہ ریشم اصل میں خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، اور زینت کا وقت عورتوں کے لیے جا چکا ہے، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، زینت کا مسئلہ عورت کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اس کے جسم پر میک اپ کیا جائے گا، اسے کیا ہے عام کپڑے پہنائے جائیں گے، جو زینت کے لیے پہنتے تھے سب پہنایا جائے گا، تو ریشم کا کپڑا پہنا جائے گا؟ نہیں، ریشم کا مسئلہ، زینت کا مسئلہ اس کی زندگی سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے ریشم کا کپڑا کسی خاتون کے لیے بطور کفن پہنانا درست نہیں، مکروہ عمل ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بیزا فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ کپڑا ویسے بھی ضائع ہونے والا ہے، لہذا یہ 2 چیزیں موجود ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے، جو رائے بعض علماء ہی کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ریشم کا جو کپڑا، جو ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے عورتوں کو کفن دینا جائز ہے، اور یہ احناف کی رائے ہے، احناف کی رائے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب زندگی میں پہن سکتی تھی تو مرنے کے بعد پہننے میں کیا ہے؟ راجح بات یہی ہے کہ ریشم کا لباس خواتین کو بطور کفن نہیں پہنانا چاہیے، جتنا سادگی والا لباس ہو لیکن کفن کپڑا اچھا ہو، عورت کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اور کیا ہے بہتر ہو، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو شریعت اسلام ہے جسے ناپسند کرتی، مکروہ کرتی ہے، کہ مرد کے لیے 3 سے زیادہ کپڑوں کا استعمال کیا جائے۔ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ سر کے پاس زائد کپڑا لگا دیا، شرمگاہ کے پاس زائد کپڑا لگا دیا، پیروں کو باندھنے میں زائد کپڑا لگا دیا، یہ چیز مکروہ ہے۔ شریعت اسلامیہ جو بہتر چیز ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ شریعت نے ہمارے لیے کر دیا ہے، لہذا شریعت پر جب عمل کی بات آئے، آپ اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو، اپنی پسند کو نہ لائیں، وہاں شریعت کے مسئلے میں کتاب چلے گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، لہذا جو آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے طریقے کو چھوڑ کر 3 سے زیادہ اور 5 سے زیادہ خواتین کے لیے کرتا ہے، عمومی طور پر 3 سے زیادہ مردوں کے لیے کرتا ہے، وہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہو جیسے بعض جگہ دیکھا گیا کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تو باپ نے، بیٹے نے کوشش کر کے قیمتی سے قیمتی، بہترین سے بہترین کفن، جو ایک پتلا کپڑا ہوتا ہے اس کو 2 بار 3 بار سلوا کے منگوا دیا، یا ایسا کپڑا اس کو ہاتھ سے سٹچ کرا کے اسٹیپلر مار کے قیمتی کپڑا منگا دیا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کیا ہے کفن کے کپڑے کے لیے لمبی لمبی رقم خرچ کر دے، کیونکہ اس سے کیا ہے لوگوں کے درمیان واہواہی کا مسئلہ بڑھ جائے گا، اور کفن کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ ایک چیز اور جو کفن کے حوالے سے منع ہے کہ کفن پر پیلی زردی لگانا یا اورنج کلر وغیرہ لگانا منع ہے، ایسا کفن پہن نہیں سکتے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ معصفر، اس کو مزعفر کہا جاتا ہے، یعنی پیلا قسم کا، پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عصفر نام کی ایک مطلب یہ لا الہ الا اللہ کپڑا ہوتا، اور اس کپڑے کو کیا ہے اصل میں ایک درخت کے پتے ہوتے، اس کو نچوڑ کر اس کپڑے میں ڈالا جاتا، اب وہ کپڑا رنگ والا ہو جاتا، اسی کے ذریعے دوسروں کپڑوں کو رنگ دیا جاتا تھا، یا اس پتے کو کیا ہے پیس کر لگایا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا لباس پہننے سے منع فرمایا، معصفر، جو زرد مائل ہو یا بھگوا کلر جسے کہتے ہیں، تو نہ یلو قسم کا ہو نہ بھگوا کلر کا ہو، ایسے کفن کو شریعت اسلامیہ غیر درست قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ میت کے لیے غیر درست ہے۔ اس کے
علاوہ بہت سارے لوگ کیا ہے بال کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں یا اون کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے میت کو کفن دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ سردی ہے لہذا اون کے کپڑوں کا خیال میت کے لیے کیا گیا، سردی ہو گرمی ہو میت کو عام لباس میں ہی کفن پہلایا جائے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس زیادہ مال بھی ہوگا تب بھی کفن کے مسئلے میں وہ زیادتی نہیں کر سکتا، ورنہ اس کا یہ عمل کیا ہوگا، خلاف سنت ہو جائے گا، خلاف سنت ہو جائے گا۔ چلیے اس کے علاوہ بات کریں کفن کے حوالے سے، تو عمومی طور پر میت کو خوشبو لگانے کی بات کی جائے، جی ہاں میت کو خوشبو لگانا یہ مستحب عمل ہے۔ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میت کا جو کفن ہے اس کو خوشبو لگایا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا اجمیروا ثیابی اذا انا مت ثم کفنونی، کہا کہ میرے کپڑے کو، جو کفن کا کپڑا ہوگا اس سے اچھا رکھنا اور اسی کپڑے میں مجھے تم دفنانا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میتوں کے بارے میں کہا کرتے ان کو خوشبو لگایا کرو، ان کے کفن پر خوشبو لگایا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا حکم دیا۔ اب میت مرد ہو یا عورت، یہاں پر ایک مسئلہ اختلافی ہے، مرد ہو یا عورت، ہلکی خوشبو لگانے کو درست قرار دیا گیا، ہلکی خوشبو لگانے کو درست قرار دی، اس اعتبار سے کہ میت سے کوئی بدبو نہ آئے، میت سے کوئی بدبو نہ آئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اگر کسی آدمی کا احرام کی حالت میں انتقال ہو جائے تب آپ نے کہا ولا تمسوہ طیبا، کہ تم اسے خوشبو مت لگانا، نہ اس کے سر کو ڈھانکنا نہ اسے خوشبو لگانا، تو لہذا یہ چیز یہاں پر منع کی گئی ہے۔ اب رہا مسئلہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اگر کسی محرم کا انتقال ہو جائے تو نہ اسے خوشبو لگائی جائے گی، بلکہ اس کو خوشبو لگانے کو اسلام نے حرام قرار دیا، خوشبو لگانے کو حرام قرار دیا۔ چلیے اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں کفن کی صفت کی، کفن کیسا ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ کفن کی اعتبار سے کہا جائے تو ایک کپڑا، جیسے بتایا گیا کہ ایک کپڑے کو اوپر رکھا جائے، دوسرا کپڑا رکھا جائے، تیسرا کپڑا رکھا جائے، اس اعتبار سے کہ انسان کا مکمل جسم ڈھک جائے، یعنی مکمل طور پر ڈھک جایا جائے اور میت کو سیدھا لٹھایا جاتا ہے۔ بعض جگہ آپ اگر ہمارے یہاں غیر مسلموں کو دیکھیں گے وہ اپنے میتوں کو بٹھا کر دفناتے، تو شریعت اسلامیہ نے کہا ہے جب میت کو کفن دیا جائے گا اسے اٹھا کر بٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ اسے لٹا کر ہی کفن دیا جائے گا، اور اسے پیٹھ کے بل لٹائیں یا چہرے کے بل لٹائیں، دونوں اعتبار سے درست ہے کہ میت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کافور وغیرہ ہوتا ہے، جو خوشبو وغیرہ ہوتا ہے اسے، یا عمومی طور پر روئی وغیرہ ہوتی ہے، جو کان ہے، ناک ہے، چہرے وغیرہ میں ہے، یا آنکھ کے اگر کہیں زخم وغیرہ ہو گیا ہے تو وہاں کافور رکھنا، یا یوں کہیے وہاں پر روئی وغیرہ کو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہو کہ میت سے اگر کسی قسم کی بدبو وغیرہ آ رہی ہو تو اس بدبو کو، خون کو، گندگی کو روکا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو ان تمام چیزوں کو روکا جائے، اس کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا۔ اور میں نے اس سے پہلے درس کے اندر بھی بتایا تھا کہ انسان کی جو ناک ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، جو کان ہے، وہ یعنی اس کے جسم کے جو ظاہری حصے ہیں وہاں پر بھی کیا ہے، آپ روئی کو یا کافور کو رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی کیڑے پتنگے اس کے جسم میں کسی بھی طریقے سے داخل نہ ہو پائیں، اس کا حکم دیا گیا تاکہ جسم اس سے مضبوط بھی ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ چلیے یہ تو بات ہوئی میت کو کفن دینے کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، کفن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ اب بات کریں کہ میت پر نماز جنازہ کے حوالے سے۔ دیکھیے نماز جنازہ میت کو پڑھایا جانا چاہیے، کون آدمی پڑھائے گا، کتنے بار پڑھایا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ بات کریں کندھے پر جنازے کو اٹھانے کی اور اسے لے جانے کی اور میت کو دفن کرنے کی۔ دیکھیے کندھے پر اٹھانے کا جو میت کا حکم ہے، آپ اگر شریعت کے اصول کو پڑھیں گے تو یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے اپنے کندھوں پر جنازے کو اٹھا لیا تو باقی سب پر یہ چیز ساقط ہو جائے گی، باقی سب پر یہ چیز ساقط ہو جائے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، جنازے کی اتباع کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 کاموں کو کرنے کا حکم دیا تھا اس میں ایک کام اتباع الجنائز تھا، کہ جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ تو اس کا بھی حکم ہے، اس کی بھی کیا شریعت اسلامیہ نے حکم دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں، نہیں، سنت کا طریقہ ہے، اس ایمان والے کا حق ہے کہ آپ اس کے جنازے کے پیچھے چلیں، افسوس کا اظہار کریں، اس کے آخری مرحلے تک اس کو پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا حکم شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ عورتیں بھی جنازے کے پیچھے چل سکتے ہیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ نے کہا نہینا ان اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، کہ ہمیں منع کیا گیا، جنازے کے پیچھے چلنے سے ہمیں منع کیا گیا، لیکن حرام نہیں قرار دیا گیا،
یعنی مکروہ عمل ہے کہ عورت جنازے کے پیچھے پیچھے چلے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حرام ہے، جیسے ابن باز ابن عثیمین رحم اللہ علیہ نے صاف طور پر کہا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل تو تحریم ہے. کیونکہ عورتیں اگر جنازے کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو وہ عورتیں ان مردوں کے لیے فتنہ بن جائیں گی. اور دوسرا، عورتوں کا رونا، عورتوں کا جنازے کے مسئلے میں صبر کا کم ہونا، یہ چیزیں اور زیادہ مشکلیں پیش کر سکتی ہے. اس لیے ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ عورتیں جنازے کے پیچھے چلے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. چلیے اس کے بعد اگر گفتگو کی جائے جنازے کے کندھے کو چھپانے کی، جنازے کو چھپانے کی، عمومی طور پر جب خاتون کا جنازہ ہوگا تو اسے مکمل طور پر چھپایا جائے گا. بس اوقات اگر ایک مرد ہوتا ہے، جیسے عام علاقوں میں ہوتا ہے کہ مرد کی جسم کو کیا ہے بس رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سعودی عرب کے بعض علاقوں میں آپ اگر دیکھیں تو لکڑیاں ہوتی، لکڑی پر جنازے کو رکھا جاتا ہے، اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. لیکن جب خاتون کا جنازہ ہوگا تو اسے مکمل کور کیا جاتا ہے، پورے کے پورے جنازے کو لکڑیوں کے ساتھ جنازے کو کور کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے جسم کا ادنا حصہ بھی ظاہر نہ ہو، ادنا حصہ بھی ظاہر نہ ہو، کوئی چیز ظاہر نہ ہو. لہذا اس کو کیا ہے حکم دیا گیا. یہ بات زیادہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہے، جب زندہ تھی تب بھی اور جب اس کا انتقال ہو جائے تب بھی. لہذا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. اب یہاں دور حاضر کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ بہت سارے جنازوں کو کندھوں پر نہیں سواریوں پر لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جنازہ بہت زیادہ، قبرستان بہت زیادہ دور ہے، بارش ہو رہی ہے یا سخت گرمی کا مسئلہ ہے تو بہت ساری، یا قبرستانی بہت زیادہ دور ہے، تو ایسے وقت میں جنازوں کو گاڑیوں پر سوار کیا جاتا ہے. تو علماء نے کہا ہے کہ اگر ضرورت ہو، جیسے قبرستان بہت زیادہ دور ہو، سخت بارش ہو رہی ہو، جنازے کو کندھا دینے والے اتنی دور اسے نہیں لے جا سکتے ہوں، تو غرض کسی مقصد کے طور پر جنازے کو سواریوں پر سوار کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اسے علماء نے اجازت دی، یہ کوئی بدعت کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، درست ہے. اب رہا مسئلہ جنازے کو اٹھانے کا مسئلہ، تو علماء نے کہا ہے کہ جیسے انسان کو میسر ہو ویسا اس کو اٹھایا جائے. بہت سے لوگوں نے کہا ہے دائیں جانب سے ہی آپ کو لینا چاہیے، بائیں جانب سے آپ کو نہیں آنا چاہیے، جنازے کے سامنے آپ کو نہیں چلنا چاہیے. یعنی کتنی ایسی باتیں جنازے کے حوالے سے کہی جاتی ہیں جو حقیقت میں شریعت کے اندر اس کا اصول نہیں ملتا ہے. لہذا جیسا میسر ہو، جنازہ بھاری ہو تو جنازے کے جو اٹھانے کی چیزیں اس کو لمبا کر دیا جائے، لکڑیاں لگا دی جائے، یا کسی بڑے آدمی کا جنازہ ہو، بہت سارے لوگ ایک ساتھ کندھا دینا چاہتے ہوں تو لکڑیوں کو بڑھا کر کے جنازے کو کندھا دیا جائے. بہرحال جنازے کو کندھا دینے کے مسئلے میں انسان کے لیے جیسا درست ہو ویسا انسان کر سکتا ہے. عمومی طور پر ہمارے یہاں چار پہیے والا جو پنجری جسے کہتے ہیں اسی پر جنازوں کو رکھا جاتا ہے. بس اوقات دو عمود والے بھی ہوتے ہیں، دو ہی لکڑیوں، دو ہی منہ جس کے ہوتے ہیں، اسی لکڑی کے اس کے اوپر بھی جنازے کو رکھا جاتا ہے. درست ہے، جس کے جنازے پر یعنی جس پنجری میں اٹھایا جا رہا ہے اس کے چار پیر ہو، دور پر ہو، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت اسلامیہ ان مسائل پر سختی نہیں کرتی ہے، ان مسائل پر سختی نہیں کرتی ہے. اب جنازے کے پیچھے چلنے والے، بہت سے لوگ پیدل چلتے ہیں، بہت سے لوگ سواریوں کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا جنازے کے پیچھے پیدل ہی چلنا ضروری ہے یا آپ اپنی بائک کا استعمال کر سکتے ہیں، کار کا استعمال کر سکتے ہیں جنازے کو کندھا دینے میں؟ اس مسئلے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ کیا بہتر ہے. سب سے افضل چیز یہ ہے، افضل چیز یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کو کندھا دینا چاہتے ہیں، جو لوگ جنازے کو کندھا دینا چاہتے ہیں، پیدل دینا چاہتے ہیں، وہ جنازے کے ساتھ رہیں، وہ جنازے کے ساتھ رہیں. بہت سارے بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے، لہذا انہیں گاڑیوں پر سوار کر کے لایا جاتا ہے. آج تو اکثر حضرات کا حال یہ ہے کہ وہ جنازے کو کندھا دینے والے کم ہوتے، پیدل چلنے والے بھی کم ہوتے ہیں، زیادہ تر سواریوں پر پہنچ جاتے ہیں. لہذا اسے اسلام حرام قرار نہیں دیتا ہے. لیکن جنازے کو چلنے کی بات کی جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، جیسے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ثابت ہے. مگر اکثر سلف صالحین کا کہنا ہے افضل یہ ہے کہ جو پیدل چلنے والے ہوں گے ان کو جنازے کے پیچھے ہی چلنا چاہیے، پیچھے ہی چلنا چاہیے، کیونکہ یہی اسی کا نام اصل میں اتباع ہے. جنازے کو اتباع کرنے کا مطلب کیا کہ جنازہ سامنے جا رہا پیچھے چلتے رہیں، ایسا نہیں کہ جنازہ پیچھے آپ آگے آگے دوڑ رہے ہیں، نہیں، درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی جنازے کو کندھا دینا چاہتا ہے تو آگے چل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ اثر منقول ہے، ابن ابی شیبہ نے اس اثر کو نقل کیا. وہ کہا کرتے تھے المشی خلفها افضل من المشی امامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فضلا. کہتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنے سے زیادہ افضل ہے کہ جنازے کے پیچھے انسان کو چلا جائے.
جس طرح تنہے انسان کا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، تو اسی طرح انسان کا جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ضرورت کی بنیاد پر انسان آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چلیے، اب اگر کوئی سواری کے ساتھ آ رہا ہے تو جنازے سے آگے نہ جائے، افضل چیز ہے کہ اگر سواری سے آپ آ رہے ہیں تو جنازے کے پیچھے ہی چلیں، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اہم مسئلہ جنازے کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ جنازوں کو جلدی لے جانا یہ مستحب عمل ہے، ایسا نہیں کہ آپ آرام آرام سے پلیں، بلکہ جلدی چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں صاف کہا، آپ نے کیا کہا؟ اسرعوا بالجنازہ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها وإن يكن سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اپنے جنازوں کو تم جلدی لے کر جایا کرو، یعنی انہیں جلدی اپنے مقام تک پہنچا دو۔ اگر وہ جنازہ نیک ہوگا تو تم اسے جلدی لے جا رہے ہو، تو اسے اچھی چیز کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر وہ جنازہ برا ہوگا تو بری چیز اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو، بری چیز کو اپنے کندھوں سے اتار لو، اپنے کندھے پہ مت رکھو۔ لہذا اسلام کا حکم ہے کہ جنازہ جب لے کر جایا جائے تو جلدی کرنی چاہیے، آرام سے دھیرے سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الحمدللہ ان چیزوں پر اکثر جگہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اتنی بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ دھکا مکی ہو جائے یا ٹریفک کو جام کر دیا جائے، یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنازوں کو لے کر کچھ نوجوان تو جنازوں کو لے کر دوڑنے لگتے، نہیں، چلنا ہے، ہاں تیز چلنا ہے، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، لیکن جنازوں کو لے کر دوڑنا کہیں نہ کہیں اس جنازے کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ بسا اوقات دوڑنے کی وجہ سے جنازہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اور میت کو تکلیف پہنچنے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جلد بازی کی وجہ سے لا قدر اللہ جنازے کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ انسان جلدی چلے، لیکن راستہ اگر خراب ہو، گرنے کا خطرہ ہو، لہذا وہاں پر جنازے کو آہستہ ہی لے جایا جائے گا، اس میت کے احترام میں، اس میت کے احترام میں۔ ایک اہم مسئلہ جنازے کے حوالے سے، جب تک جنازہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، جنازے کو زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنے کو علماء نے مکروہ قرار دیا۔ جنازہ اب تک زمین پر نہیں رکھا گیا تو آپ وہاں جا کر بیٹھ نہیں سکتے، اس کو شریعت اسلامی نے مکروہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ جنازے کے حوالے سے کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قام ثم قعد، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جنازے کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے کہ علماء کی ایک رائے ہے، جیسے شافعیہ وغیرہ کی رائے ہے کہ جنازے کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اب دوسری رائے جو ابن عثیمین کی ہے، ابن باز کے، امام شوکانی، ابن قیم، بلکہ بڑی جماعت کے علماء کی ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ زمین کو یعنی جنازے کو جب تک زمین پر نہ رکھا جائے آپ نہیں بیٹھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل بیٹھ سکتے ہیں، درست ہے، اذا اتبعتم جنازہ فلا تجلسوا حتى توضع، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ جو اصل شریعت کے اصول، جیسے میں نے ابن عثیمین، ابن باز، امام شوکانی، ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے کہی، تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو آدمی جنازے کو کندھا دے گا وہ جنازے کو رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے، جو آدمی جنازے کو کندھا دے گا، جنازے کو کندھا دینے والا جنازے کو رکھنے سے پہلے زمین پر نہ بیٹھے، اس کا حکم ہے، یہ غیر مشروع عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا تبعتم جنازۃ، کہ جب کسی جنازے کی تم اتباع کرو، فلا تجلسوا حتى توضع، جب تو اس کو رکھا جائے نہ بیٹھو، کیونکہ یہ اصل میں اس کے ساتھ تعاون کرنے میں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینے میں سے ہے۔ رہا مسئلہ جنازے کے قیام کے حوالے سے کہ جب جنازہ گزر جائے، ہمارا نہیں کسی کا بھی جنازہ گزر جائے، تو بعض علماء نے اس کو مقروح قرار دیا کہ جنازہ کوئی گزر جائے تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ جب کوئی جنازہ گزرے تو انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ابن باز، ابن عثیمین، ان سب کی رائے یہ ہے، جیسے کہ حدیثوں کے اندر واضح موجود ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے کہا، اذا رأى احدكم الجنازہ، کہ جب تم میں کا آدمی کسی جنازے کو جاتے دیکھے، فإن لم يكن ماشي معها فليقم حتى تخلفه، کہتے ہیں کہ اگر وہ چل نہیں رہا ہو تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ جنازہ اس کی نگاہوں کے سامنے چلا جائے، جنازے کی نگاہوں کے سامنے چلا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر عمل تھا کہ جب کوئی جنازہ گزرتا، جیسے بڑی مشہور حدیث ہے ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو آپ سے کہا، انہ یہودی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہودی کا جنازہ ہے، وہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ تب آپ نے کہا، الیست نفسا، کیا وہ نفس نہیں تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا افضل اور مستحب چیز یہ ہے کہ جب جنازہ گزرے تو انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ ایک بڑا چیز جو ہمارے یہاں پیش آتی ہے کہ جب جنازے کو لوگ لے کر جاتے ہیں تو کچھ ذکر پڑھتے ہیں،
کچھ ذکر پڑھتے، بسا اوقات کچھ نظموں کا جو جس کے اندر ماتم کا ذکر ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ سبحان اللہ والحمدللہ اس جنازے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا یا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کسی بھی چیز کا تذکرہ کرنا، خصوصی طور پر جس کا تعلق اللہ کی یاد سے ذکر سے ہے، یہ غیر مشروع عمل ہے، یہ غیر مشروع عمل ہے، اسلام کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ جب جنازے کو لے جایا جائے جتنا ہو سکے انسان اپنی آواز کو کم کرے، خاموشی کا مظاہرہ کرے، خاموشی کا مظاہرہ کرے، یہ اہل علم کے نزدیک زیادہ مستحب ہے اور زیادہ افضل ہے۔ چلیے محترم حاضرین، اب رہا تک بات یہ تو جنازے کے حوالے سے، جنازے کو کندھا دینے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھی، رہی بات تدفین کی، میت کو تدفین کرنے کی، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی کلاس میں میت کو دفن کرنے کا حکم، کہاں دفن کیا جانا چاہیے، دفن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ان بنیادی باتوں پر آنے والی مجلس کے اندر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے صحیح تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال درس کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لے، فجزاک اللہ خیر۔ شبانہ، شبانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لے جاتے ہیں اور وہ آب زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارا اسی کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ ایسا کیا جائز ہے؟ آب زمزم کا پانی میں ڈبو ہوا کفن سے کوئی ثواب ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر آدھی بات شاید مجھے سنائی دی کہ، لیکن مسئلہ تو یہ آپ نے یہی ذکر کیا کہ آب زمزم میں ڈوبا ہوا احرام کا کپڑا اور اسی میں دفن کرنا، کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ نہیں، کا سوال ہے۔ احرام میں دیکھیے الگ سے کفن لے آتے ہیں، الگ سے کفن لے آتے ہیں اپنے ساتھ۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں، وہیں سے لاتے ہیں مکہ مدینہ سے۔ نہیں، یہیں سے اپنے ساتھ کفن لے جاتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر احرام کے کپڑے میں ہی کفن دینا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کے کپڑے کو کفن بنانا یہ بہت بہتر ہے کیونکہ کپڑا پاک ہے، صاف ہے اور اس سے نیک کام کیا گیا ہے۔ کپڑا اور اس کپڑے کو برکت والا کپڑا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ بدعتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ ہو مدینہ میں ہو، وہیں احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اسی میں اس کو دفنایا جائے گا، لیکن احرام کے کپڑے کو برکت والا سمجھ کر دفنانا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا رہا مسئلہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آب زمزم میں ڈوبا ہوا کفن پہننے سے خاص ثواب، مغفرت یا قبر میں خاص فائدہ ضرور ملے گا، تو اس کی کوئی ثابت شرعی دلیل نہیں ملتی ہے۔ شیخ ابن باز رحم اللہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ احرام کے کپڑے کو آب زمزم سے دھو کر کفن بنانا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اسے خاص سنت یا خاص ثواب سمجھ کر کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کپڑا عام کفن کے طور پر استعمال کیا جائے تو کپڑے کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آب زمزم بلا شک یہ مبارک پانی ہے، صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ کھانے والے کے لیے غذا ہے، بیمار کے لیے شفا ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی زمزم کے پینے اور اس سے غسل کرنے کو جائز قرار دیا، لیکن زمزم کی برکت اپنی جگہ اور کفن کو زمزم میں بھگو کر خاص ثواب سمجھنا یہ الگ بات ہے، لہذا یہ عمل شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ مرحبا۔ چلیے اسی کے ساتھ اس کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ